وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ہم لوگ آج انشاءاللہ سورہ قریش کی تفسیر کے تعلق سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کئی صورتوں کو جانا اور اس کے مفہوم کو سمجھا۔ آج انشاءاللہ سورہ قریش کے تعلق سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں کیا کرنا ہے؟ اس کے شکریہ میں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے بعد مختصر تفسیر کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تب اس کے بعد انشاءاللہ اس صورت کے تعلق سے ہمیں کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہ دراصل یہ جو سورہ قریش ہے، اس کا تعلق اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورۃ الفیل، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس سے پہلے جو ہم نے ڈیٹیل سے تفصیل سے سمجھا تھا، سورۃ القریش کا تعلق اسی صورت سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سنا کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے ابرہہ کو ہلاک اور برباد کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اب اتنا بڑا جو ہاں معجزہ رونما ہوا کہ اللہ رب العالمین نے چڑیوں کو بھیج کر کے تمام دشمنان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ تب اس کے ذریعے کیا ہوا کہ جو قریش ہے وہ لوگ خانہ کعبہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تب اس میں دونوں بات آ گئی نا کہ اللہ رب العالمین نے جب خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اسے توڑنے نہیں دیا، تو حرم کی بھی عظمت بڑھ گئی لوگوں کی نظر میں کہ اس گھر کا کوئی رب ہے جو حفاظت کر رہا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی بھی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے قریش کی بھی ایک اہمیت تھی، قریش کی بھی ایک اہمیت تھی، اس لیے کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی حفاظت کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہی لوگ ریکھ دیکھ کیا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی عظمت بچ گئی تو قریش کی بھی عظمت بچ گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو عظمت تھی اس سے بھی زیادہ عزت لوگوں کی نظر میں بڑھ گئی، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس حفاظت کیا تو ظاہر سی بات ہے قریش کی بھی عظمت اس سے لوگوں کی نظر میں بڑھ گئی۔ جب لوگوں کی نظر میں عظمت بڑھ گئی تو اب یہاں پہ دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ قریش کا قافلہ جو سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی قافلہ جایا کرتا تھا، یہ روزی کمانے کے لیے قریش کا قافلہ تجارت کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے ان کا یمن اور شام کی طرف جایا کرتا تھا۔ تو یمن کی طرف سردیوں میں اور شام کی طرف گرمیوں میں دو قافلہ ان کا نکلتا تھا، جاتا تھا۔
تو جب عربوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے تو اسے چھیڑخانی کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے بلکہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اب حرم کی حفاظت کی وجہ سے جب قریش کی عزت بڑھ گئی تو پھر ان کے قافلہ کو بھی لوگ چھیڑخانی کرنے سے پرہیز کرنے لگے۔ اب یہ امن و امان کے ساتھ اپنے تجارتی قافلوں کو بھیجتے تھے اور واپس آتا تھا اور روزی کماتے تھے، بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کا حوالہ دیا ہے کہ اب جب اللہ رب العالمین نے حرم کی حفاظت فرمائی اور قریش تمہاری بھی عزت بڑھ گئی تو اب تمہارے اوپر کیا چاہیے، اب تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اب واجب کو بتایا، کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب تمہارے اوپر اس گھر کے رب کی عبادت واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی عظمت تم کو دی ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کی عبادت واجب ہے، یہاں یہ نہیں کہا اس گھر کے رب کی عبادت واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، خانہ کعبہ کی، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی وجہ سے حرم کی بھی عزت بڑھی اور تمہاری بھی عظمت بڑھی، لہٰذا اس گھر کے رب کی تم اب عبادت کرو، اب تمہارے اوپر واجب ہو گیا۔ اب تم نے اب آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ اس گھر کا رب ہے جس نے حفاظت کیا ہے، تو دوسروں کے بنسبت اب تو تمہارے اوپر مزید واجب ہو گیا ہے۔ تم کو اب تو سمجھ ہی جانا چاہیے کہ اس گھر کا رب ہے جس کی عبادت تمہارے اوپر اب واجب ہو گیا ہے۔ مزید نعمت کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ اس رب نے تمہیں کیا کہا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں یعنی قریش کو بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ یہ یہاں پہ دو بڑی نعمت کا ذکر ہوا ہے۔ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی بھوک مری نہیں ہو، بے روزگاری نہیں ہو، وہاں پہ فتنہ و فساد کم ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں بھی بھوک مری ہے، بے روزگاری ہے، وہاں پہ لوٹ کھسوٹ نے اپنی جگہ بنا لیا ہے۔ وہاں دیکھیے کیا حال ہے، لوگ کس طریقے سے خوف و ہراس کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف و ہراس میں امن و امان دیا۔ یہ دو نعمت اگر انسان کے پاس ہو تو پھر انسان اچھی طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ دو نعمت سے محروم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جب بھوک لگی ہو، بھوک مری زیادہ آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی عزت کو بھی لٹا دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی جس ملک کے اندر بھی دیکھ جائیے بھوک مری کی شکایت ہے، وہاں پہ ہر طرح کے دیکھیے گا کہ برائیاں موجود ہیں، ہر طرح کی برائیاں موجود ہیں۔ لیکن جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ پیسے دیا ہے، بھوک میں کھانا دیا ہے، تو وہاں کسی حد تک الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ تو ایک تو برائی کی جڑ جو ہے وہ بھوک مری ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری بات جب آپ کے پاس پیسے بھی زیادہ ہو جائیں تو یہ بھی وبال ہے۔ اس وقت اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اس پیسے کا صحیح استعمال آپ نے نہیں کیا، پھر بھی یہ آپ کے لیے وبال ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یا تو پیسے کمائیں تو اسے اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے ہوئے آپ اس کا خرچہ کریں، نہیں تو اللہ کے پاس آپ مسئول ہوں گے۔ تو ایک تو بھوک مری کی شکایت، دوسرا اگر انسان کے پاس پیسے بھی ہوں، سب کچھ موجود ہے، لیکن امن نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ خوف و ہراس ہے، فساد و فتنہ ہے، تو وہاں بھی زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی گھر سے نکلیے آپ کو چوری کا ڈر رہتا ہے، کہیں نہ کہیں لٹ جانے کا ڈر رہتا ہے، تو پھر وہاں بھی آپ بے چین ہوں گے، سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جب یہ دو نعمتیں حاصل ہو جائے تو سمجھیے کہ سب سے بڑی نعمت حاصل ہو گئی دنیا کی، اور انہی دو نعمتوں کے تعلق سے رب نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ
یہ دو نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے امید کرتے ہیں کہ رب کی عبادت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہم خوش دلی کے ساتھ رب کی عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں روزی بھی دے رکھی ہے اور امن و امان کا بھی ماحول ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے رب کی عبادت خوب خوش دلی کے ساتھ کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔